کریں گے۔ میں آپ کے سامنے انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو انہوں نے حضرت جابر کے بارے میں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہری حسن ہے کہ آقا علیہ السلام علم نشرح کا سینہ لے کے آئے، آقا علیہ السلام ما ذاغ البصر کی نگاہ لے کے آئے، واللیل کی زلف لے کے آئے، یہ آپ کا ظاہر ہے۔ یہاں تک کہ جابر ایک رات اٹھتے ہیں، مدینہ کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی ہے، فضا میں خنکی ہے، ہوا معطر ہے، چپکے سے اٹھے اور دھیرے دھیرے اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے۔ کیا دیکھا کہ خوشبو مسجد النبوی سے آ رہی ہے، اس کا تعاقب کرتے ہوئے مسجد النبوی میں داخل ہوئے، آمنہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جابر کہتے ہیں ایک نظر آمنہ کے لال کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور جیسے انہوں نے ایک شاعر کا حوالہ دیا، دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے، آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ یہ آقا کا ظاہری حسن کس قدر ہے، یہ تذکرے آپ سنتے رہے کہ حضرت سمامہ یمامہ کے گورنر ہیں، ان کو کس کے باندھا گیا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، چہرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ بتائیے انسانی تاریخ کے اندر کون سا ایسا مستند سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ صرف چہرے کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدل جائے، ایمان قبول کر لیا جائے۔ سمامہ جو نبی کا چہرہ بار بار نبی کے کہنے پہ نہیں دیکھ رہے، اب نبی کریم کہتے ہیں، لمبا چوڑا واقعہ، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ سمامہ کہتے ہیں جب میری آزادی کا پروانہ آیا، یہ تھوڑی سی کو کم کر دیں اگر ہو سکتی ہے، جب میری آزادی کا پروانہ آیا تو میں نے کہا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ میرے چہرے کی طرف دیکھ لو، چہرہ دیکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ کہا پھر نظر کو اٹھایا، آقا کے چہرے کے اوپر پڑی، اور دوسری دفعہ اٹھنے کی جسارت بھی نگاہ نہ کر سکی۔ اب میری حالت یہ ہے، اگلی بات خود بیان کرتے ہیں کہ آزاد ہو گیا ہوں، قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف دوڑے ہیں اور دل مسجد النبوی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ جتنی تیزی سے سرحد کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا، دگنی تیزی سے دوڑتا ہوا مسجد النبوی میں داخل ہوا۔ آقا نے کہا کدھر آئے ہو؟ اب تو آزاد کر دیا ہے، اب تو تمہیں رہائی مل گئی ہے۔ سمامہ کہتے ہیں آقا کیا کرتے ہیں؟ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ میرے بھائیوں، چہرہ بھی ظاہری طور پر ایسا حسین ہے کہ لوگوں کا ایمان بدل جائے۔ ام معبد کے، ام ایمن کے، ان کے چہرے کے بارے میں آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، وہ دمکتا ہوا سورج ہے کہ چمکتا ہوا چاند ہے۔ جب سے آیا ہے برکتوں کو ساتھ لے کے آیا ہے، اور جب سے گیا ہے آنکھیں دوبارہ دیدار کو ترستی ہیں، چہرے کو دیکھ کے بکریاں دودھ دیتی ہیں۔ یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں میرے بھائیوں، صرف ظاہری حسن کے اوپر بھی اگر بات کی جائے ثواب ہے، اجر ہے، لیکن ہم نے جو اصل سیرت کا مقصد ہے وہ بھی سمجھنا ہے۔ رسول اللہ کا ظاہری حسن بھی ایسا، یاد رکھیے حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں آپ نے سنا، حسن یوسف کے بارے میں لمبے چوڑے تذکرے اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نظر پڑی، چہرے پہ ٹک گئی، ہاتھ کے اوپر چھری کو چلا دیا، اٹھائیے تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اٹھائیے پوری تاریخ کے اندر کوئی ایک نظر ایسی دکھا دیجئے جو رسول اللہ کے چہرے کے اوپر پڑی ہو اور ٹک گئی ہو۔ پڑی ہے تو جھک گئی ہے، دوبارہ اٹھنے کی جسارت نہیں کر سکی۔ حضرت یوسف کے چہرے پہ تو ٹک گئی تھی اور انگلیاں کٹ گئی تھی، اور میرے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ جو نظر پڑتی ہے دوسری مرتبہ جھک جاتی ہے۔ یہ ظاہری حسن ہے، لیکن ہم نے تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صرف ٹائٹل لگایا ہوا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں،
یہ جو کائنات کا سب سے خوبصورت ہے، ایمانداری سے بتائیے، صدق کے دل سے بتائیے، آپ کا میرا، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں۔ اور میرے ذہن میں کئی مرتبہ یہ بات بھی آتی ہے، دیکھیے صحابہ کی کرامت، آج صحابہ دنیا میں نہیں ہے، ایک دریدہ دہن نے ایک صحابی رسول کے بارے میں بکواس کی، اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک ہو گئے۔ آج بھی اجتماع میں ہر مسلک کا ساتھی موجود ہے۔ مجھے بتائیے، کیا ان تینوں مسالک کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے یا نہیں، رسول اللہ سب سے خوبصورت ہے؟ کوئی شک ہے رسول اللہ سب سے خوبصورت ہیں خوبصورت؟ لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ داڑھی کٹا لو، اچھے نہیں لگتے۔ میری ماں کہتی ہے داڑھی کٹا لو، رشتہ نہیں آئے گا۔ تمہارا عقیدہ کہاں پہ گیا؟ اگر تم مانتے ہو کہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ داڑھی کے ساتھ مزین تھا، تو پھر تم منافقت کرتے ہو جو کہتے ہو میں نے داڑھی کٹانی ہے، میں نے شیو کرنی ہے، میں نے ہر روز سنت رسول کو کاٹ کے گٹر میں بہانا ہے۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہے تیری اور میری؟ یہ باتیں بھی چھوڑو میرے بھائیو، یہ عقیدہ بھی بدلو۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم رسول اللہ کی صرف صورت کے تذکرے کریں، اپنائیں نا۔ صرف خوبصورت تھے، سب سے حسین تھے، 1,00,000 انبیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، لیکن جب اپنی رکھنے کی باری آئے، او نہیں میری بیوی کو پسند نہیں ہے، معاذ اللہ، آج کل تو کلچر ایسا ہے، اور میری گرل فرینڈ کو معاذ اللہ پسند نہیں ہے۔ یہ کلچر، یہ طریقہ ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ تو ظاہر ہے نہ، آپ نے رسول اللہ کے ظاہر کے مطابق اپنے ظاہر کو بنایا، اور باطن رسول اللہ سے اعلیٰ کس کا ہو سکتا ہے؟ ابھی بچے تھے، 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، حدیث کی روایت میں ضعف ہے، لیکن مفہوماً سارے محدثین کے نزدیک یہ مفہوم درست ہے۔ کئی مرتبہ حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، ابھی بچے ہیں، اور کہا اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم، جی ہاں یہ وہی ہے، جس کے وزن کا بڑا تذکرہ ہے، جس کے مقام کا بڑا تذکرہ ہے۔ کہاں پہ؟ آسمانوں پہ۔ آسمانوں پہ اس شخصیت کے مقام کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے۔ ذرا اس شخصیت کے باطنی مقام کو تولا جائے میرے بھائیوں، میرے بریلوی بھائی، میرے دیوبندی بھائی جو باطنیت کی اصطلاحات کو جانتے بھی ہیں، وہ بھی ذرا غور کریں۔ اس کا باطنی مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اس کو ذرا ایک شخص کے ساتھ تولا جائے۔ میرے نبی کو ایک آدمی سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو، 10,00,000 سے تولو، 1 کروڑ سے تولو۔ جب میرے نبی کو 1 کروڑ سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ میرے نبی کا باطنی مقام و مرتبہ ہے۔ بات یہاں تک بھی ہوتی، بات مکمل تھی، سمجھانے کے لیے کافی تھی، لیکن فرشتے بندوں کی تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ سے نہیں تل سکتا، کیا کیا جائے؟ 10 کروڑ ڈالو، 1 ارب ڈالو، 7 ارب جو آج دنیا کی آبادی ہے، تخیل کے اندر اس آبادی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا۔ تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، اور جب اس پلڑے کو قائم کیا گیا، آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں رکیے، سوچئے، میرے اہل حدیث بھائی، میرے دیوبندی بھائی، میرے بریلوی بھائی، اس بات کے اوپر غور کر لیں۔ اللہ کی قسم، راہ راست پہ سبھی آ جائیں گے۔ ایک پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال ہیں، دوسرے پلڑے میں ساری انسانیت ہے۔ کیا انسانوں میں نبی موجود نہیں ہے؟ کیا ہر نبی کے صحابی موجود نہیں ہیں؟ کیا ہر امت کے اولیاء ولی کتب موجود نہیں ہیں؟ ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، اور جب تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے، یہ جس کا مقام، یہ جس کی ظاہر بھی اعلیٰ ہے، ظاہر کا کون انکار کرتا ہے؟ پہلے بات آپ کے سامنے ظاہر کی رکھی، ظاہر بھی خوبصورت ہے، لیکن جس کا باطن اتنا اعلیٰ ہو، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو، تو بات کسی اور کی اعلیٰ ہے۔
بات میرے مفتی کی اعلیٰ ہے، بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے، بات میرے شیخ الحدیث کی اعلیٰ ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ تعجب کی داستان ہے، یہ معجزات کا ایک باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے اٹھایا گیا، مسجد اقصی میں لے کے جایا گیا۔ جب مسجد اقصی میں لے کے جایا گیا، جبریل امین آپ کے ہمراہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے سرخ و سفید چہرے دیکھے۔ رسول اللہ جبریل امین سے مخاطب ہوئے، یہ کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جن کو دنیا سے اٹھا لیا گیا وفات کی شکل میں یا زندہ عیسیٰ کی شکل میں۔ یہ آج آپ کے لیے نہیں، آج معجزے کے طور کے اوپر دوبارہ نازل کیے گئے ہیں۔ ابھی بات اس لمحے تک پہنچی ہے۔ رسول اللہ جبریل امین سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، یہ زمین پہ اتارے گئے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک؟ جی ہاں۔ ان کو کیوں اتارا گیا ہے؟ ان کو نماز ادا کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ پھر نماز کیوں نہیں پڑھے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے نبی کریم کو 1,00,000 سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ بتائیے، جو نبی اتنا اعلیٰ ہے، جو نبی اتنا افضل ہے، بات اس کی افضل نہیں، نظام اس کا افضل نہیں۔ میں نے اور آپ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ہم نے کہا رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، لیکن بازار میں میں رشوت لوں گا، بازار میں میں سود لوں گا۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، بازار کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، سیاست کے امام نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ جو پروپیگنڈا لبرلزم کا، سیکولرزم کا، کہ مسلح کو، دین کو ریاست سے الگ کر دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ابو بکر مسلح کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام، عمر مسلح کا بھی امام، ریاست کا بھی امام، عثمان مسلح کا بھی امام، ریاست کا بھی امام۔ میں اور آپ جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے، خان صاحب بھی کہیں گے جی جی بڑی محبت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہیں گے جی جی، آئی جی صاحب، ہر بندہ کہے گا رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو رسول اللہ کا نظام نافذ کر دو۔ نہیں 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 نہیں، نظام کی بات نہ کی جائے، وہ ذرا گورے کا ٹھیک ہے، وہ جو لارڈ مکالے ہے، یہ جو عدالتیں ہیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی سے محبت کا نعرہ ہے، محبت رسول اللہ سے ہے۔ اچھا سود ختم کر دو۔ نہیں نہیں، مولوی کو کیا پتا، سود ختم کر دینے سے بینک کرپسی ہو جائے گی، معیشت گر جائے گی، معیشت کا کوئی سلوشن نہیں۔ اور تم نے حقیقت میں رسول اللہ کو پورے دین کا امام ماننا ہی نہیں، تم نے رسول اللہ کو صرف مسلح کا امام ماننا ہے۔ اگر تم رسول اللہ کو ریاست کا امام مانتے ہوتے تو ریاست کی سیاست میں بھی سود حرام ہوتا، ریاست کی سیاست میں بھی نظام عدل ہوتا۔ تم نے کہا محبت تو رسول اللہ سے ہے، لیکن نظام ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر تم بھی ذمہ دار ہو، اللہ کی قسم، کہنے والے اور سب سننے والے ذمہ دار ہیں۔ اور مولوی منبر و محراب کے اندر بیٹھ کے رسول اللہ کی، اور میرے بھائیوں رسول اللہ کی جو وراثت ہے، رسول اللہ کا جو منبر و محراب ہے، تانے تمہیں یہ سکھائے گئے ہیں، یہ تمہارے ذہن میں غلط پروپیگنڈا فیڈ کیا گیا ہے۔ مولوی مسجد میں سیاست کی بات کر رہا ہے، مولوی منبر رسول پہ سیاست کی بات کر رہا ہے۔ اور مولوی سیاسی بات کیوں کر رہا ہے؟ سیاست کون کرے؟ سیاست ہمارے علاقے کا چور کرے، سیاست ہمارے علاقے کا وڈیرا کرے، سیاست ہمارے علاقے کا لٹیرا کرے۔ یہ تمہیں پڑھایا گیا ہے، یہ تم ذمہ دار ہو۔ میرے بھائیوں، اور میری بات یاد رکھو، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ کے نظام کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ کی معیشت کے آ جانے کے بعد، اگر کوئی اپنی رائے چلائے گا، اگر اپنی رائے چلائے گا، وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ فاسد ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے سامنے اپنی عقل کو چلانا،
कौन चलाता है? वही के सामने अपनी अकल को ईमानदारी से बताइए, तारीख कायनात के अंदर, कायनात की तारीख के अंदर वो कौन सा पहला था जिसने वही का इनकार किया? इबलीस ने। आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। अकल लड़ाई, राय लड़ाई, और रसूलुल्लाह के फरमान के आगे, रसूलुल्लाह के निजाम के आगे, रसूलुल्लाह के तर्ज सियासत, माशरत, मईशत के आगे अपनी राय चलाना, ये शैतान का काम तो हो सकता है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की राय के आगे आपके सामने सिर्फ दो बातें रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा।